الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق الله مولانا العظيم اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا وأحباب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تمام در حمد و ثنا اس رب کے لیے جو سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے اپنے بندوں کو اتنی لادادہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر بندے اس رب کی نعمتیں گننا شروع کر دیں، خدا کی قسم گنتی ختم ہو سکتی ہے لیکن اس رب کی نعمتیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں۔ درود لامحدود اس نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی لاتعداد شانیں عطا کی ہیں کہ اگر اس کے سارے بندے ہر طرف سے ہٹ کر اور کٹ کر اس نبی کی شان بیان کرنا شروع کر دیں، خدا کی قسم زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن اس نبی کی شان کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ بعد از حمد و ثنا معزز سامعین و حاضرین و ناظرین حضرات، آج ماہ رمضان المبارک کا چوتھا اور آخری خطبہ جمعۃ الوداع ہے۔ آج کا دن پورے سال کے جمعوں کا سردار دن ہے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم الجمعۃ سید الایام، جمعے کا دن باقی دنوں کا سردار ہے، سارے ہفتے کا سردار ہے،
لیکن آج کا جو جمعہ ہے یہ سال کے سارے جمعوں کا بھی سردار ہے۔ رمضان المبارک کا الوداعی جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا جو وقت گزر چکا وہ بھی بڑی شانوں والا تھا، وہ بھی بڑی عظمتوں والا تھا، لیکن جو وقت ابھی آ رہا ہے یہ پہلے گزرے ہوئے وقت سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ایک بندہ مسجد حرم کے اندر موجود ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ مسجد حرم بڑی فضیلت والی ہے، لیکن اگر وہ مسجد حرام کے اس مقام پہ موجود ہے جہاں مصلی ابراہیم علیہ السلام ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ بابرکت جگہ پر موجود ہے۔ اس لیے رمضان المبارک سارے کا سارا ہی بابرکت ہے، بڑی شان والا ہے، لیکن اگر یہ پوچھا جائے گا اس رمضان کا سب سے بابرکت عشرہ کون سا ہے تو وہ آخری عشرہ مبارکہ ہے، جس کے متعلق کہا گیا اتق من النار۔ اس عشرہ کے اندر اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد کر کے جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ اور جو جمعۃ الوداع ہے اس کی یہ شان ہے، اس کے ہر لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ لاتعداد لوگوں کی بخشش کرتا ہے، جہنم کے آگ سے نکال کر اسے جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس لیے جو وقت گزر چکا وہ بھی سونا تھا، قیمتی تھا، لیکن جو رہ گیا ہے کیونکہ آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کی برکتیں بھی موجود ہیں، آخری عشرے کے اندر اعتکاف کی برکتیں بھی موجود ہیں، اور آخری عشرے کے اندر ختم قرآن پاک کی برکتیں بھی موجود ہیں۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس لیے آخری عشرہ، تیسرا عشرہ، باقی دو عشروں ماہ رمضان المبارک کے باقی ایام پر فضیلت والا ہے، اس کے اندر لیلۃ القدر کی برکتیں ہیں، اعتکاف کی برکتیں ہیں، جمعۃ الوداع کی برکتیں ہیں، اور ختم قرآن پاک کی برکتیں ہیں۔ عزیزان اکرامی، آج بہت بڑی برکتوں والا اور عظمتوں والا ماہ مقدس ہم سے جدا ہونے والا ہے، لیکن ہر بندہ یہ سوچے کہ اس ماہ مبارک سے ہم نے کیا پایا ہے، ہم نے کیا سیکھا ہے۔ جو کچھ دینے کے لیے یہ ماہ مقدس ہمارے پاس آیا تھا، کیا اس سے ہم نے وہ کچھ حاصل کیا ہے؟ کیا تقوی کی دولت، پاکیزگی کی دولت ہم نے اس ماہ رمضان المبارک سے حاصل کی ہے؟ عزیزان اکرامی، یہ ماہ مقدس اور بالخصوص آخری عشرہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یاد رکھیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہر درجے کی ناقدری کرتا ہے، اتنی بڑی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بدبختی کی مہر لگا دیتا ہے۔ اس لیے جو وقت اس ماہ مقدس کا رہ گیا ہے بہت ہی قیمتی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی صرف بارش ہو رہی تھی، لیکن جو عشرہ جاری و ساری ہے، جو بابرکت ایام باقی رہ گئے ہیں، اس میں صرف بارش نہیں بلکہ موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چھما چھم بارش ہو رہی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس رحمت والی بارش سے، برکت والی بارش سے ایک قطرہ حاصل کر لے۔ خدا کی قسم وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گیا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو گیا۔ رحمت دریا الہی ہر دم بغدہ تیرا،
جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاتا میرا۔ اللہ کی رحمت کا صرف بندے کو ایک قطرہ مل جائے اس کا کام بن جاتا ہے۔ دنیا و آخرت سنبھالنے کے لیے اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ کافی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے رمضان مبارک سے کیا سیکھا، کیا پایا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی گرفت کا خوف اپنے دل کے اندر بسائے، اس کا خوف اور اس کی گرفت سے بچے کہ کہیں اس کی عظیم نعمت کی ناقدری کرنے کی وجہ سے وہ اللہ ہماری گرفت نہ کر لے، ہماری پکڑ نہ کر لے۔ اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ڈر والے بندے ہوتے ہیں، اس کا جسم تو یہاں پہ ہوتا ہے لیکن ان کی نگاہ ہر وقت آخرت پر رہتی ہے، آخرت کی فکر ان کے دلوں پر ہوتی ہے، وہ اللہ کا خوف دلوں میں رکھتے ہیں، آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کی سگی پھوپھی جان ان کے پاس آئی اور عمر بن عبدالعزیز سے مطالبہ کیا کہ اے میرے بھانجے، تو وقت کا بادشاہ ہے اور میں چاہتی ہوں آپ کے بیت المال کی جائیداد کا وہ حصہ وہ مجھے مل جائے۔ ایک ایسی جگہ کا مطالبہ کیا، ایسی جائیداد کا مطالبہ کیا جو ان کی پھوپھی کی نہیں تھی۔ عمر بن عبدالعزیز بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ پھوپھی جان ہے، ان کا حکم بھی ماننا ہے لیکن شریعت اس کی اجازت بھی نہیں دیتی، اب کیا کیا جائے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس ایک چراغ جل رہا تھا، ایک چراغ جل رہا تھا۔ آپ نے اپنے بازو سے کپڑا پیچھے ہٹایا اور اپنا وہ بازو اس چراغ پر رکھ دیا، آپ کا بازو جلنا شروع ہو گیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی جان نے یہ دیکھا نا کہ میرے اس بھانجے، میرے بیٹے کا بازو آگ سے جل رہا ہے، فوراً آگے ہوئی، بول کر کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز اپنے بازی کو پیچھے ہٹاؤ کہیں یہ جل نہ جائے۔ جب عمر بن عبدالعزیز نے پھوپھی کی یہ بات سنی، اس وقت ایک جملہ بولا جو ان کے دل پر تازیانہ بن کر لگا، فکر آخرت پیدا کرنے والا جملہ ہے۔ میں پیش کرتا ہوں لیکن ایک بار ہر بندہ پیار سے کہہ دے سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پھوپھی جان بول کر کہنے لگی اے عمر بن عبدالعزیز اپنے بازی کو پیچھے کر لو، آگ سے ہٹا لو کہیں تمہارا بازو جل نہ جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی پھوپھی کو جواب دیتے ہوئے کہا اے میری پھوپھی، دنیا کی آگ سے تو میرا بازو بچاتی ہو، میرا بازو پکڑ کر پیچھے کرتی ہو، لیکن آخرت کی آگ کے اندر مجھے جلانا چاہتی ہو۔ فرمایا وہ کیسے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو مجھ سے ایسی جائیداد کا مطالبہ کر رہی ہے جو بیت المال کی جائیداد ہے، جو تیرا حق نہیں بنتا، مجھے کہہ رہی ہے مجھے وہ جائیداد چاہیے۔ یاد رکھے تو مجھ سے غلط فیصلے کرا رہی ہے۔ اگر عمر بن عبدالعزیز نے غلط فیصلہ کر دیا، دنیا کی آگ سے تو نے بچا لیا، لیکن آخرت کی آگ سے کون بچائے گا؟ جب پھوپھی جان نے یہ جملہ سنا، بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ فرمایا اے میرے بھانجے عمر بن عبدالعزیز، جس جائیداد کا میں نے مطالبہ کیا تھا حالانکہ وہ میری جائیداد نہیں تھی، اب میں وہ لینے سے انکار بھی کرتی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتی ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں رہتے تھے، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے ان کی جو نظر اور ان کی جو نگاہ ہوتی تھی وہ دنیا میں نہیں، اگرچہ دنیا میں جسم موجود ہوتا تھا لیکن ان کی نگاہ آخرت میں ہوتی تھی کہ اس فیصلے کو کرنے سے آخرت میں ہمارا کیا نقصان ہوگا، آخرت میں کیا فائدہ ہوگا۔ جب بھی وہ دیکھتے تھے
دنیا کا فائدہ نہیں، دنیا کا نقصان بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اگر ان کے مد نظر اور پیش نظر کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ آخرت کا فائدہ ہوا کرتا تھا۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو عزیزان اکرامی، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کا فضل ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم کو یہ جمعۃ الوداع عطا کیا ہے، اس کی برکتیں، اس کے رحمتیں لوٹنے کا یہ موقع عطا کیا ہے۔ جو لوگ پچھلی زندگی میں یہ مواقع ضائع کر چکے، یہ خزانے کھو چکے، ان کے پاس ابھی تک وقت ہے آنے والے دنوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اپنا کھویا ہوا اور ضائع کیا ہوا خزانہ دوبارہ واپس لا سکتے ہیں۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر بڑی عظمتوں والی رات ہے، بڑی شانوں والی رات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ رات کس مہینے کے اندر موجود ہے؟ کس مہینے کے اندر موجود ہے؟ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اگرچہ اس کے خلاف بھی اقوال موجود ہیں کہ یہ رات رمضان المبارک کے علاوہ باقی مہینوں میں ہے، ایسے اقوال بھی موجود ہیں، لیکن جب ہم غور و فکر کرتے ہیں قرآن پاک پر، حدیث پاک پر، تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ رات کم از کم رمضان المبارک کے مہینے میں موجود ہے۔ اب سبحان اللہ، رمضان المبارک کے مہینے میں موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ہی کہتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو رمضان کے اندر نازل کیا ہے۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ خالی جگہ بھی فل کر دیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، کیونکہ آج بڑی عظمتوں والا جمعہ ہے، لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ تمام آپ دو قدم آگے تشریف لیں تاکہ خالی جگہ فل کر لیں اور پیچھے آنے والے جمعہ لوگوں کو بھی جگہ مل سکے۔ جزاک اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ رات کس مہینے کے اندر موجود ہے؟ اور یہ رمضان المبارک کے مہینے میں، جس پر قرآن دلیل ہے۔ میں پیش کرتا ہوں، پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی خیال کریں، میں عرض کر رہا ہوں لیلۃ القدر رمضان المبارک کے اندر موجود ہے۔ دلیل کی ہے، رب دا قرآن بول کے کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اے لوگو، رمضان المبارک عظمتاں والا مہینہ ہے، او شانہ والا مہینہ ہے، جس کے اندر قرآن کا نزول ہویا ہے، جس کے اندر قرآن نازل کیتا گیا ہے۔ پتہ ہی چلیا ہے قرآن کا نزول رمضان المبارک دے ماہ مقدس کے اندر ہویا ہے۔ ہون لیلۃ القدر کیڑی ہے؟ ہر بندہ توجہ کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ قرآن کا نزول رمضان کے اندر ہوا اور اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں کیا ہے، قدر والی رات میں کیا ہے، اور قرآن کا نزول رمضان کے اندر ہوا۔ پتہ چلا لیلۃ القدر اگر موجود ہے تو رمضان کے اندر ہی موجود ہے، رمضان کے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ نے اس رات کو نزول کیا اور قرآن کا نزول قرآن ہی کہہ رہا ہے رمضان المبارک کے اندر ہوا۔ پتہ چلا لیلۃ القدر کم از کم رمضان کے پیر نہیں ہے بلکہ رمضان المبارک کے اندر ہے۔ اب بہت سارے اس کے اقوال ہیں کہ رمضان المبارک میں کون سی رات لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر جو عظمتوں والی ہے، شانوں والی ہے، یہ پتہ چل گیا کہ یہ رمضان کے اندر موجود ہے، لیکن یہ کون سی رات ہے؟ یاد رکھیں اس رات کو چھپایا گیا، اور یاد رکھیں جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے نا اسے چھپایا جاتا ہے، اسے راز میں رکھا جاتا ہے۔ اس رات کو چھپایا گیا۔ 40 کے لگ بھگ اقوال ہیں لیلۃ القدر کے متعلق کہ یہ کون سی رات ہے، لیکن علامہ مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ اقوال بیان کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ابن خزیم کا قول بیان کرتے ہوئے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟
پہلی رات ہے، ایک جماعت ایک طرف اس طرف گئی ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 17ویں رات جس صبح جنگ بدر ہوئی تھی، یوم الفرقان جسے قرآن نے کہا ہے، وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ حضرت امام حسن بصری جن کا شمار تابعین کے اندر ہوتا ہے، ان کا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر ان کی زندگی کا جو تجربہ ہے یہ 17ویں رات ہے۔ ایک صحابی رسول کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر 19ویں رات ہے۔ یہ آخری عشر سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ 20ویں رات کے متعلق بھی قول ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی جو رات ہے نا وہ 21ویں رات ہے۔ اسی طریقے سے 9 اقوال بیان کیے ہیں، جس میں 24ویں اور 25ویں رات بھی معتبر صحابہ سے منقول ہے، اور بہت ساری جماعتوں نے ان کی تائید کی ہے۔ 24ویں رات حالانکہ تاک رات نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک صحابی رسول کا قول ہے کہ وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، اور وہ صحابی رسول ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابی ابن کعب سے بڑھ کر قرآن پڑھنا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو قرآن کا قاری ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے، وہ ابی ابن کعب ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں میری زندگی تک کا تجربہ ہے، اگر لیلۃ القدر ہے تو وہ 27ویں کی رات ہے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی علماء فرماتے ہیں اللہ نے لیلۃ القدر کو چھپا کے رکھے آئے تاکہ میرے بندے سارا مہینہ لیلۃ القدر دی تلاش کر دے روان ہے، میری برگاہ کے اندر جھک دے روان ہے، کیونکہ اللہ نو او بندے بڑے پسند نے جڑے اللہ دے برگاہ دے اندر جھک دے نے، اس کی عبادت کر دے نے۔ عبداللہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے لیلۃ القدر 27ویں رات ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا، ایک فرمان دے مطابق اللہ دے رسول نے فرمایا لیلۃ القدر آخری عشرے میں تلاش کیتی کرو۔ اے نہیں فرمایا وہ تاک رات ہوئے یا جفت رات ہوئے، ایک فرمان دے اندر رب دے رسول دے سنو ایک جملے بھی مل دینے، اے میرے غلاموں لیلۃ القدر آخری عشر دیاں تاک راتاں وچ تلاش کیتیاں کرو نا۔ آج ہمارے لیے عالمیہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ ایک پیس چھڑ گئی ہے کہ لیلۃ القدر یہ 27ویں شب ہے، اور اسی پر اکتفا کر دیا گیا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث کے اندر اس کی تائید میں کوئی ایسے اقوال نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں صریح طور پر یہ کہا گیا ہو کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ نہیں، اقوال موجود ہیں، 27ویں شب کے زیادہ اقوال موجود ہیں، اور معتبر صحابہ نے مختلف راتیں لیلۃ القدر میں پایا۔ کسی نے 21ویں رات کو جو نشانیاں پائی جاتی ہیں لیلۃ القدر کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ 21ویں رات ہے۔ مفسر فرماتے ہیں کہ یہ رات پورا سال پھر پھرا کر آتی ہے، کبھی 21ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہے، کبھی 23ویں رات، کبھی 25ویں رات، کبھی 27ویں رات، اور کبھی 29ویں رات۔ جب اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق 5 راتوں پر اجماع ہے، باقی میں سارے اقوال آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ بہت سارا اختلاف ہے، جس نے جس رات میں نشانیاں پائیں لیلۃ القدر کی خاص نشانیاں ہیں اس نے بیان کر دیا، اور معتبر صحابہ نے بیان کیا کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے۔ ہو سکتا ہے اس سال وہ رات ہو، ایک سال 21ویں رات ہو، دوسرے سال 23ویں رات ہو جائے، 25ویں رات ہو جائے۔ ابو ذر غفاری معتبر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 25ویں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے، اسی طریقے سے 27ویں رات۔ لیکن کامل یقین کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ ہم صرف اور صرف 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر سمجھتے ہیں، 27ویں رات کے علاوہ وہ کسی اور رات کو نہ چاہتے، تو ہو سکتا ہے وہ لیلۃ القدر سے محروم ہو جائے۔ لیلۃ القدر پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ کم از کم رمضان المبارک کے آخری عشر کی ساری راتوں میں کچھ نہ کچھ اللہ کی عبادت کر لے۔
اللہ کی عبادت کر لے، کوئی رات تو لیلۃ القدر کی ہوگی نا۔ اگر ایک رات آپ نے لیلۃ القدر پا لیا، خدا کی قسم بظاہر ایک رات ہوگی لیکن آپ کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب مل جائے گا۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بظاہر ایک رات ہے لیکن حقیقت میں 1000 مہینوں سے کم و بیش 80 سال سے بڑھ کر اللہ کی برکات سے اس رات کا ثواب ہے، اس رات کا اجر ہے، اس کے شان نزول یہ ہے۔ اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کے سامنے سابقہ نبیوں کی امتوں کا ذکر کر رہے تھے، فلاں نبی کی فلاں امت نے اتنی عبادت کی، 10 100 سال عبادت کی، 1500 سال جہاد کیا، عبادت کی۔ صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہماری تو عمر ہی کم ہے، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، ان کی زندگی 1500 سال تک تھی، ہم ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہیں، ان کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے رسول نے تجسس فرمایا، تھوڑی سی پریشانی کی، اتنے میں جبریل آ گئے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی خیال کریں، حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک کی یہ سورہ مقدسہ لے کے آ گئے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ بے شک اساں اس قرآن و قدر والی رات اندر نازل کیتا ہے، تسی کی جانو لیلۃ القدر کتنی عظمتاں والی رات ہے، کتنی شانہ والی رات ہے۔ نال ہی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے لوگو لیلۃ القدر 1000 مہینہ تو بھی فضیلت والی رات ہے۔ خیر من الف شہر 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے بلکہ 1000 مہینوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ کتنی فضیلت رکھتی ہے اس کا کوئی ادراک نہیں۔ عزیزان اکرامی آپ اس طرف آئیں کہ اس رات کو اتنی شان کیوں ملی، کیوں شان ملی کہ ایک رات بظاہر ایک رات ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے 1000 مہینوں پر فضیلت پا گئی۔ اس لیے اگر آپ غور کریں تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وجہ یہ ہے کہ اس رات کو ہم نے قرآن کا نزول کیا ہے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ قرآن کا نزول کیا، پتہ چلا راتیں سب اللہ کی لیکن جس رات کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو جائے، اللہ کے قرآن سے ہو جائے، راتیں سارے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں لیکن ایک رات 1000 مہینوں پر فضیلت پا گئی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس رات کو قرآن کا نزول ہوا۔ دنیا والو جس رات کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو جائے وہ رات فضیلت والی بن جاتی ہے، سارا سال بڑی برکتوں والا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک سارے سال سے فضیلت والا ہے، باقی 11 مہینوں سے فضیلت والا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس مہینے کے اندر رب کے قرآن کا نزول ہوا، وہ جس رات کو قرآن کا نزول ہوا وہ رات باقی راتوں پر فضیلت پا گئی ہے۔ جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا وہ مہینہ یعنی رمضان المبارک باقی مہینوں پر فضیلت پا گیا۔ قدر والی رات، قدر والا کلام آیا، قدر والے نبی کے سینہ قدر پر نازل ہوا۔ مفسر فرماتے ہیں اے لوگو تمہاری بھی بڑی قسمت ہے، بڑی شان ہے کہ یہ قرآن قدر والی امت کی طرف آیا ہے، اس لیے کہ باقی کسی امت کو عمریں تو ان کی زیادہ تھیں لیکن کسی بھی امت کو لیلۃ القدر نصیب نہیں ہوئی۔ اگر نصیب ہوئی ہے مصطفیٰ کی امت کو نصیب ہوئی ہے۔ پتہ چلا یہ جتنا بھی ہم پر کرم ہوا ہے یہ کس کے صدقے میں ہوا ہے؟ آمنہ کے لال کے صدقے میں ہوا ہے۔ حضور نے پریشانی کی پوری سورت نازل کر دی گئی، حالانکہ قرآن کے 114 سورتیں ہیں۔ اللہ اس سورت کا ذکر، اس قدر والی رات کا ذکر کسی بھی سورت کے اندر 1-2 آیتوں سے کر سکتا تھا، لیکن اس رات کا مقام اور شان
اللہ کی بارگاہ میں دیکھیے اللہ نے کسی اور صورت کے اندر ایک دو ایتے ارشاد نہیں فرمائی بلکہ اس رات کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے اس رات کی شان میں پوری سورہ مقدسہ کا نزول فرما دیا. اس طرح نہیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے لوگو جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے گناہ معاف ہو گئے. یہ تو ان کے ہوئے جنہوں نے یہ کام کیا. دوسری طرف آئیں وعید کی طرف آئیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اللہ کی بارگاہ میں جھک کر بخشش اپنی نہ کرا سکا فرمایا اس سے بدبخت انسان دنیا میں ہے ہی نہیں. اس طرف بھی دیکھیں جو روزے رکھتا ہے اس کی بخشش یقینی ہے لیکن دوسری طرف فرمایا جس کے پاس مہینہ آیا مہینہ گزر گیا اس نے کچھ حاصل نہ کیا اس سے بدبخت انسان کوئی نہیں. ادھر فرمایا جس نے لیلۃ القدر کو پایا قیام کیا اس کی زندگی کے گناہ معاف ہو گئے. دوسری طرف فرمایا جو اس رات سے محروم ہو گیا سویا رہا جس نے اللہ کی اتنی بڑی نعمت کی قدر نہ کی فرمایا اس سے محروم انسان دنیا کے اندر ہے ہی نہیں. وہ محروم انسان ہے. رب کے رسول نے اس سے محروم کہا اور اللہ کے رسول نے پہلے خطبے کے اندر کہہ دیا تھا لوگوں کو خطاب کر کے تنبیہ کر کے لوگوں تمہارے پاس شہر عظیم عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر. اے لوگو ابھی تک وہ مہینہ تمہارے پاس نہیں آیا لیکن میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں ایسا عظمتوں والا مہینہ شانوں والا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے جس کے اندر اللہ نے ایسی رات رکھی ہے. بظاہر وہ ایک رات ہے لیکن حقیقت میں 1000 مہینوں پر بھی فضیلت پانے والی ہے. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. اسی واسطے میں کہتا ہوں اج ساوی نے کھلے راوی نے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگلے رمضان ایسے کریں گے یہ تو الوداع ہونے والا ہے لیکن رمضان پھر آ جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں رمضان آپ کو الوداع کرنے والا نہ ہو. رمضان پھر آئے گا سال کے بعد لوٹ کر لیکن جو ایک بار دنیا سے چلے گئے وہ واپس نہیں آ سکتے. اس لیے ہماری زندگی کا کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے. اگر ہم چاہیں کوئی بندہ یہاں سے چاہے کہ میں اتنے سال زندہ رہنا چاہتا ہوں کیا اس کی یہ خواہش پوری کی جا سکتی ہے؟ نہیں کیونکہ اس کے پاس کنٹرول ہی نہیں ہے. وہ ارادہ تو کر سکتا ہے ارادہ تو وہ 1000 سال زندہ رہنے کا بھی کر سکتا ہے لیکن موت اور زندگی کا کنٹرول سانسیں جاری ہیں تو یہ سارا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ پیدا کرنے والے رب کے پاس ہے. اس لیے ہمارے لیے بہتر یہ ہے غوث اعظم فرماتے ہیں انسان جس سواری پر وقت کی سواری پہ تو سوار ہے اس کی مہاریں تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہیں. اس کی مہاریں تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہیں. وقت کی سواری کو اگر تو روکنا بھی چاہے نہیں روک سکتا. یا تو اتنی ہمت پیدا کر وقت کو روک لے. اگر یہ ہمت پیدا نہیں کر سکتا پھر اس جگہ کی تیاری کر جس منزل کی طرف یہ وقت تمہیں لے کر جا رہا ہے. اس آخرت کی تیاری کر جدھر سب جا رہے ہیں تم نے بھی جانا ہے. جس سانس کا کنٹرول تمہارے پاس نہیں ہے رب کے پاس ہے. اس کا فضل سمجھ اور باقی سانسوں میں اللہ کی یاد کو زندگی کا معمول بنا لے. بہت بنا اللہ سبحان اللہ. اسی واسطے میں کہنا واقع اج ساوی نے وہ کھلے راوی نے تے ایٹھو روز ٹکڑا نہیں. یہ موقع بار بار نہیں آتا. اج ساڑھے کو سانس بھی موجود ہے. رمضان المبارک دا مہینہ بھی موجود ہے. لیلۃ القدر دیا راتاں بھی موجود ہیں. جمعۃ الوداع دا بابرکت دن بھی موجود ہے. پھر بھی اسی اللہ کی بارگاہ میں جھک کے پکی توبہ کر کے اپنی اللہ کو بخشش نہ کرا سکی ہیں. ساڑھے تو بد کا معلوم کوئی نہیں. شہر کہتے کہ اج ساوی نے وہ کھلے راوی نے تے ایٹھو روز ٹھکنے نہیں. اے چل پبی
میاں صاحب کا دل لوئے لوئے وہ تو پھر لے کڑیے تے جے تو پھاڑا پھرنا آپ نے اشارہ کیتا جس ویلے کوئی کڑی پانی بھرن واسطے جاندی ہے اے کڑیے روشنی وچ پانی بھر لے شام پہ جائے گی اندھیرا چھا جاوے گا تینوں کچھ نظر نہیں آوے گا تیرا پیر پھسل جاوے گا خود بھی ڈگ پوے گی پانی بھی ڈگ پوے گا آپ کا اشارہ کس طرف ہے اے انسان تیری زندگی دا بھی ایک سورج ہے اس زندگی دی سورج دے اندر ہے تو پیر دا وقت بھی آندائی ظہر دا ویلا بھی آندائی عصر دا ویلا بھی آندائی ہر دن کو یہ سمجھ ہے عصر دا ویلا آگے آئے اللہ دی برگاہ میں چھپ جا زندگی دی شام پا گیا میاں صاحب کا دل لوئے لوئے وہ تم بھر لے کڑی تے جے تو بھانا بھرنا وہ شام پیے بن شام محمد تے کر جائوں کی ڈرنا کیا فرما دینے لوئے لوئے تو لے لے بندیا تے سودا اسے بازاروں وہ شام پیے پھر لبنا نائی نہ آروں تے نہ پاروں میں زندگی کی سانس موجود ہیں سودا لے لے یہ نہ ہو کہ شام پڑ جائے زندگی کی شام آ جائے پھر لبڑا نہیں نہ آروں نہ پاروں پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا تو خیش کرے گا کاش مجھے ایک بار پھر زندگی ملے میں اللہ کی برگاہ میں جھکا کر گزار دوں لیکن فرمایا نہیں پھر میرا قانون بدل نہیں سکتا پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا اگر حاصل کرنا ہے تو آج حاصل کر لے ابھی تک تمہاری سانسیں موجود ہیں 2 رات راتیں بھی موجود ہیں حدیث کے مطابق ان میں لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے ان میں جاگ لے اللہ کی برگاہ میں جھک جا خدا کی قسم اس ایک رات کی عبادت ایک طرف تمہاری ساری زندگی کی عبادت ایک طرف لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ 1000 مہینے بنتا ہے اور 1000 مہینے تقریباً 80-84 سال کی عمر بنتی ہے اور بندی کی عمر ہوتی کتنی ہے حضور نے فرمایا میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں زندگیاں وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی تو پتہ یہ چلا کہ ایک رات کی عبادت ایک طرف 80 سال کی عبادت ایک طرف بندہ ایک لیلۃ القدر پا لے یہ سمجھے کہ اس نے ساری زندگی کی عبادت پا لی ہے اللہ تعالیٰ کی برکت میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے